فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی 3 مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ احزاب کی ہے، دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے۔ دونوں آیات اس طرح ایمان بالرسالت جو موضوع چل رہا ہے اسی کا سلسلہ ہے آج بھی۔ اتباع رسالت یعنی اللہ نے رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر دیا۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ خوشخبری دی گئی ان آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا قولوا قولا سدیدا، اللہ کا ڈر کیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیا ہے پریکٹیکل اور عملی طور پہ اس کو بتا دیا گیا۔ تو وہ قولوا قولا سدیدا یعنی جب بھی بات کرو تو سچی اور پکی بات کرو، ہیر پھیر کی بات، گھما پھرا کے بات مت کرو، صاف اور سیدھی بات کرو، اللہ کا حکم ہے۔ قولوا قولا سدیدا، بات بڑی مضبوط ہونی چاہیے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی بات اور اس کے عمل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ کہہ رہا کچھ اور کر رہا کچھ، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کہتے کیوں جو خود عمل نہیں کرتے تم، اور جو بات تم زبان سے کر رہے ہو اگر تمہارا عمل اس کے خلاف ہے تو پھر اللہ غضبناک ہوتے ہیں ایسے عمل سے، غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کے اوپر، اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے، کبر مقتن فرمایا، اس بہت بڑی نافرمانی ہے۔ آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کا عمل اس کے خلاف ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا، لما تقولون، اے مومنو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، اور یہاں فرمایا کہ وقولوا قولا سدیدا، بات بڑی سچی ہونی چاہیے، بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی حدیث میں شاید آئی ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ پوچھا گیا تو آپ نے ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ بخل ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، بخیل ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے وہ، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔
یہ مومن کی تعریف اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اپنے امتی کی تعریف ایک معنوں میں، ہم آپ کے امتی ہیں نا، تو میرا امتی کیسا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اس کی شناخت بتا رہے ہیں۔ میرا امتی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے میرا امتی، اور بزدل بھی ہو سکتا ہے میرا امتی، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتا جھوٹا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹ بولنے والے ہیں نا، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی لعنت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، تو پھر وہ جب جھوٹ بولے گا تو اللہ کی رحمت وہاں سے ہٹ جائے گی اور اللہ کی لعنت وہاں پہ آئے گی۔ اور آج ہماری زندگیوں کا آپ جائزہ لے لیں، عملی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری پریکٹیکل لائف کیا ہے آخر، ہماری زبان کیسی، ہمارے وعدے کیسے، ہماری گفتگو کیسی، ہماری باتیں کیسی ہے۔ ارے بھائی، نبی کو اسی لیے بھیجا گیا کہ اصلاح کے لیے بھیجا گیا، نبی کو اسی لیے بھیجا گیا کہ انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ نبی آپ انہیں بتاؤ جا کے۔ آپ ایک طرف تو ہم آپ کی امت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی نافرمانی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے ہمارے پاس، دھوکہ اور فریب بھی ہمارے پاس، فراڈی بھی ہے نمبر 1 کے ہم۔ قولوا قولا سدیدا، بات بڑی مضبوط کرو، تم جھوٹ بات مت کرو، گھما پھیرا پھیری کی بات مت کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، تمہاری عملی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، تمہاری عملی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو معاشرے کے، سماج کے اندر تم ایک نیک اور سچے آدمی کے طور پر پہچانے جاؤ گے۔ ارے وہ بندہ بڑا سچا آدمی ہے بھائی، ارے وہ بندہ ارے بڑا بدماش ہے بھائی، ارے نہیں بھائی وہ تو نمازی ہے 5 وقت، ارے نماز بھی پڑھتا ہے، سارے بھی کامیں کرتا ہے، بولے ہوتا ہے نا ایسا۔ تو مومن کی تعریف یہاں اللہ کے نبی فرمایا اور خود اللہ کر رہے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، یعنی تمہاری عملی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی اگر تم سچ بولنا شروع کر دو اور جھوٹ سے بچو۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ باتیں بولنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد خوشخبری کیا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی اللہ کے رسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، اللہ اس کے نبی کی باتوں کے اوپر چلے گا، ان کے احکامات کے اوپر چلے گا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ خوشخبری ہے۔ اللہ خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ تو جو لوگ اس طرح عملی زندگی گزارتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں وہ سب سے بڑے کامیاب ہیں اللہ کے نزدیک۔ کون کامیاب ہے اللہ کے نزدیک؟ ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کے اندر نوٹاں کما رہا، جائیدادیں بنا رہا، وہ کر رہا، یہ کر رہا، دنیا کے اندر بڑا مست و خوش و خرم ہے، اس کے بعد ہر چیز کو، اسی چیز کی کمی نہیں ہے بھائی، ہم سمجھ رہے ہیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کامیابی؟ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلے گا، جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرے گا، تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا، کوئی شک نہیں ہے۔ فقط عربی کے الفاظ ہے، فقط، پس یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فازا، وہ کامیاب ہو گیا، فوزا عظیما، اور کامیابی بھی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ۔ کیوں؟ سب سے بڑی کامیابی کیوں ہے یہ؟ اسی لیے کہ دنیا کو جمع کر لے، دنیا کے بادشاہ بن جائیں، دنیا کی دولت آپ کے پاس آ جائے، تو ایک دن یہ ساری چیزیں تو چھوڑ کے خالی ہاتھ جانا ہے نا، آپ کو لے کے جائیں گے آپ؟ 1 روپیہ بھی لے کے جائیں گے کیا ساتھ آپ نے؟ ارے بھائی آپ کے کپڑے اتار لیے جائیں گے نا، جو ہم مرے تھے آپ وہاں پہ، قیمتی سے قیمتی جوڑا، وہ بھی آپ کو اتار لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر چیز آپ کو ننگا کر دیا جائے گا، بالکل تختے پر لٹا دیا جائے گا آپ کو۔ کل تک آپ خود نہاتے تھے جا کے، آپ کو ہی نہلایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ فالتو کپڑا آپ کو، جس کو آپ فالتو سمجھتے تھے،
وہ کپڑا آپ کو پہنا دیا جائے گا اور مٹی کے ڈھیر میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ کیا لے کے گئے آپ ساتھ میں؟ کون سے ہیرے جواہرات لے کے گئے آپ نے؟ کون سی فوج آپ کے ساتھ آئی؟ کون سے آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ آئے؟ کون سے لوگ دوست احباب آپ کے ساتھ آئے؟ یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے جو آپ کے ساتھ خبر میں آنے والی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، وہ آئے گی آپ کے ساتھ میں۔ اس بات کو اللہ قرآن میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد چند دن کی رونقیں ہیں دنیا میں۔ کیا بھائی؟ ختم، اس کے بعد برخاست۔ کچھ دن کی ہے چمک دھمک یہ، ہاں، اس کے بعد کیا یہ ساتھ آئیں گی؟ نہیں۔ کیا ساتھ آئیں گی؟ والباقیات الصالحات، باقی جو چیزیں آپ کے ساتھ آنے والی ہیں، رہنے والی ہے، وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے کرتوت ہیں آپ کے، وہ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ یہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے بھئی، یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے ہیں سارے، اس میں کوئی شک اور شبہات نہیں جو گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا کامیاب کون ہے؟ وہ ہے تو دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، اس کے برخلاف۔ اب اس کے برخلاف کیا ہے؟ وہ دوسری آیت سورہ نساء کے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی بھی ہدایت اس کے سامنے آ گئی، کھل کے آ گئی، بات معلوم ہو گئی اس کو، اللہ اس کے نبی نے مجھے ان کاموں سے روکا ہے، اللہ اس کے رسول نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا، اسے معلوم ہو گیا، معلوم ہے، ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت، جو ان کے راستہ، جو رسول جو چیز جو اعمال بتا کے گئے، اگر ان کے خلاف چلے گا، ان کے خلاف جائے گا، اور ایمان یعنی صحابہ کے راستے کے خلاف جائے گا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نولیہ ما تولی، نولیہ ما تولی، اللہ فرماتے ہیں وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر، وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وہ جس راستے پہ جانا چاہتا ہے ہم وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا چاہ رہا، آسان کر دیتے اس کو، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا، آسان ہو جائے گا، اس کے راستہ آسان ہو جائے گا، فرمائے اس راستے کو ہم آسان کر دیں گے، اس راستے کے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں۔ بات نولیہ ما تولی، کب؟ جب رسول کے تعلیمات معلوم ہو جانے کے بعد جو رسول کے مخالف سمت میں جائے گا، رانگ سائڈ جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو جانے دیں گے، اب جدھر جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیں گے۔ کہاں تک جائے گا؟ نولیہ ما تولی، وہ جدھر جانا چاہتا ہے، جدھر پھرنا چاہتا ہے ہم پھیر دیں گے اسے، اور نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اور جس راستے پہ جا کے جب اس کی موت واقع ہو جائے گی، ونصلیہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وسعت مسیرہ، اور سیدھے راستے کو چھوڑ کے، رسول کے راستے کو چھوڑ کے جس راستے کی طرف بھی وہ پھر کے جا رہا ہے، وہ سارے راستے جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہا ہے، دوسری تھی، تیسری پڑھا میں آپ کے سامنے، وہ چیز سورہ نساء کی یہ نہیں، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، نبی آئے تمام انسانوں کے لیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا کفیٰ باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سنو رسول کا مقام کتنا بلند ہے۔ رسول کون ہے؟ جو نبی کی اتباع کیا، جو نبی کے باتوں کو مانا،
اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے نبی کی باتوں کو جو مانا، اس نے اللہ کی باتوں کو مانا۔ اور جو کوئی نبی کی بات معلوم ہونے کے بعد یہ حق ہے، اس کے اگر پھر جاتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے، تو اللہ فرمائے اے رسول ہم نے آپ کو ان کے اوپر محافظ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بس پہنچا دیجیے آپ، اس کے بعد ہماری مرضی ہے، اللہ کی بات اس کے نبی کی بات ہم تک آ گئی، اب ہماری مرضی ہے، رسول ذمہ دار نہیں ہے، اب ہم اپنے خود ذمہ دار ہیں، چاہے ہم قبول کریں نہ کریں، نافرمانی کریں یا اطاعت کریں، ہم جو چاہے کریں، ہم اللہ ہم کو آزادی دے دیا عملی۔ رسول معمولی بات نہیں ہے بھائی، ہم جو گواہی دے رہے ہیں نا نبی کی رسالت کی، اس کے گواہی کے بعد اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی شخصیت رہ جاتی ہے، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف وہی ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں، نمونہ بن سکتے ہیں، انہی کے راستے پہ چلنے سے ہم کو ہدایت اور نجات مل سکتی ہے۔ اگر نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑا، کسی کے بھی طریقے کو اپنا لیا، چاہے باپ دادا کا کیوں نہ ہو، وہ کسی اکابرین کا کیوں نہ ہو، کسی بڑے لیڈروں کا کیوں نہ ہو، وہ راستہ سیدھے جہنم میں لے جائے گا۔ یہ بات قرآن میں بتا دی گئی آپ کو۔ انسان کل حشر کے میدان میں جو نبی کو چھوڑ کے منمانی کرا، اس کے طریقے کو، اس کے طریقے کو، اس کی باتوں میں آ گیا، کل وہ افسوس کرے گا حشر کے میدان میں۔ اس کی بات کو اللہ نقل کیا قرآن میں سورہ فرقان میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ کیا اللہ کے احکامات ہے، کتنی کھلی بات اللہ فرماتا ہے۔ اس ظالم جو ہے نا، وہ لوگ جنہوں نے رسول کو ماننے کے بعد یا رسول کے رستے کو چھوڑ دیا، اپنے اوپر جو لوگ ظلم کرے، رسول کی حق تلفی کی۔ رسول کی حق تلفی کیا ہے؟ نبی کو ماننے کے بعد، گواہی دینے کے بعد ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، دوسروں کے طریقے کو اپنایا ہم نے، تو اس کو ظالم کہا گیا قرآن میں۔ ایسے لوگ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے حشر کے میدان میں، ان کی افسوس کو اللہ بتایا ہے، ہائے میری تباہی، ہائے میری بدبختی، ہائے میری کمبختی۔ وہ کہے گا کاش کہ میں دنیا میں نبی کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا تو آج میری یہ بربادی نہیں ہوتی۔ کہے گا، ہم کہیں گے اگر ہم نے واقعی میں نبی کے طریقے کو چھوڑا، ان کے طریقے کے پیچھے پڑے، ہم کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم آرزو کریں گے، افسوس کریں گے، اے کاش کہ میں نبی کے طریقے پہ ہوتا تو آج میری بربادی نہیں ہوتا، جہنم میرا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس وقت افسوس کرے گا، یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی اور تباہی، میں نے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے ان کے طریقے کو دوست بنا لیا، ان کو ہم نے ساتھی بنا لیا۔ افسوس کرے گا انہیں، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور وہ کہے گا میں تو گمراہ ہو گیا حق آنے کے بعد۔ ذکر یعنی قرآن اور نبی آنے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد میں بھٹک گیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، چھوڑیے اب، لیکن اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو جانتے ہیں یہ رسول ہیں، یہ قرآن ہے، یہ حق ہے، ان کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، ان کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا ذکر ہے کہ ہدایت آنے کے بعد میں سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس وقت کہے گا، اس وقت کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ بولو، کوئی فائدہ ہے؟ اور شیطان تو انسان کو عین وقت کے اوپر چاٹی دینے والا ہے، اس وقت کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ اس بات کو کہے گا، انسان کہے گا نا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں آخرت کے لیے دنیا میں رہ کے کچھ کر لیتا۔ ہاں، اس وقت یاد کرے گا۔ اللہ فرمائے اب یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ختم ہو گئی، تم کو واپس نہیں جا سکتے، تم جہنم ٹھکانا ہے تمہارا۔ سوچئے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس انداز میں سمجھا رہے ہیں جو بات کھول کے، اسی لیے قرآن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں قرآن کیا ہے؟ آیات بینات ہے،
اللہ کی کھلی کھلی آیات ہیں، یہ صاف صاف باتیں ہیں اس کے اندر، ہر کوئی سمجھتا ہے، آیات و محکمات ہے، یہ محکم بڑے مضبوط دلائل ہیں قرآن کے اندر، اس کو نور بولا اللہ، روشنی ہے قرآن، باقی سب اندھیرے ہیں۔ سوچئے انسان کے معنی عقل رکھنے والی مخلوق، انسان کے معنی عقل رکھنے والی مخلوق، اور جو عقل استعمال نہیں کرتے اللہ قرآن میں ان کو جانور بولا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں اور جانور سے بھی گرے ہوئے ہیں یہ لوگ جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ اللہ عقل دیا ہے، ہم دنیا میں ہر کام کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر دین کے معاملے میں، اللہ اس کے رسول کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم نے عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ بتائیے آپ، ہر جگہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہاں عقل استعمال کیجئے۔ ارے بھائی میں تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لا، پھر یہ میری عملی زندگی اس کے خلاف ہے نا، کل کیا ہوگا؟ مر گئے تو انجام کیا ہوگا؟ نبی ہیں، آزاد نہیں ہے مومن۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے اکثر، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا معنی اس کے معنی یہ ہیں، مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مومن آزاد نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات میں جکڑا ہوا ہے، اور کافر آزاد ہے۔ جنت میں جیسے آزادی ہے نا، وہ کافر یہاں پہ آزاد پھر رہا، منمانی کر رہا، جیسے جنت میں منمانی ہوتی ہے۔ مومن منمانی نہیں کر سکتا، اللہ اس کے رسول کے حدود کے اندر ہے، اللہ اس کے رسول کا وہ قیدی ہے ایک معنوں میں۔ الدنیا سجن المومن۔ دوسری حدیث ایک آتی ہے اکثر، کل امت یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی، الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے منکر؟ آخر منکر کون ہے؟ اور رسول کا منکر، قرآن کا منکر، جنت کا منکر، وہ کون ہے آخر؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے باتوں کے پر عمل کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری باتوں کو نہیں مانا، منمانی زندگی گزارا، میرے طریقے کے خلاف زندگی گزارا، وہ منکر ہے۔ حدیث رسول کی بات، قرآن میں فیصلہ کن بات اللہ کرتا ہے رسول کے متعلق، فیصلہ کن ابسولوٹلی۔ سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں یہاں پہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہ لوگ۔ کب تک؟ خالی زبان سے تو بول دیے، مگر اللہ قسم کھا کے بول رہا زبان سے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات، اپنے تنازعات، اپنے اختلافات کو اللہ کے نبی کو اپنا حکم نہ مان لے۔ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تنازعات، اپنے جھگڑے اللہ کے نبی نے جو فیصلے دیے ہیں نا اس کے مطابق کر لیں، اللہ کو اپنا، اللہ کے نبی کو اپنا حاکم، اپنا جج مان لیں آپ، اور جو فیصلہ رسول نے زندگی میں اس کو بلا کسی چو چرا کے وہ قبول کر لیں، سر جھکا دیں، اور دل میں کوئی گرانی، کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ نفس کے خلاف بھی اگر نبی کا حکم آتا ہے تو کوئی بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی تلخی کے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیں، وہ قبول کر لیں، وہ تب جا کے مومن ہو سکتے ہیں، خالی زبان سے نہیں ہو سکتے مومن۔ قسم کھایا، فیصلہ کن قسم ہے یہ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اب اللہ فرماتے ہیں
کوئی مومن مرد، کوئی مومنہ عورت اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد اب اس کو اپنے معاملات میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کوئی اختیار نہیں ہے ان کو اپنے زندگی کے معاملات میں، وہ خود اپنے طور پہ طے کرے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ اس کے نبی کا حکم آ گیا کسی معاملے میں، اب کسی مومن کے لیے یہ اختیار نہیں ہے دیکھوں گا، دیکھوں گی، سوچوں گا، سوچوں گی، نہیں، یہ ہے رسول، یہ ہے ماننے کے بعد کوئی اختیار نہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ان کو اپنے معاملات میں، ان کو اپنی نجی زندگی میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی ہدایت آ جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد اگر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ اس کے نبی کے باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، بس یقیناً وہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ کون ہے وہ؟ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اللہ کا فتویٰ ہے، ابھی کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ مفتی کا فتویٰ ایک رائے ہوتی ہے اس کی، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، دو ٹوک ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی آپ کو عذر نہیں ہو سکتا اللہ کے احکامات کے سامنے۔ تو بہرحال میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر ارشاد ہمارے لیے دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں نجات ہے۔ ہم اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سوچ لیجیے۔ اب آپ اللہ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل توفیق عطا فرمائے۔